میں لوگوں سے کہا کرتا ہوں تمہارے اوپر غلط مقدمات ہیں، تمہارے حالات ہیں، پریشانیاں ہیں، یہاں لوگوں کے سامنے رونے سے کوئی فائدہ نہیں. لاکھ سوا لاکھ روپیہ خرچہ کرو، عمرے کو چلے جاؤ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے پر ریاض الجنہ میں اللہ موقع دے دے تو سجدے میں سر رکھ کر اپنا دکھڑا نبی کی بارگاہ میں پیش کرو. اللہ کے نبی اللہ کی بارگاہ میں آپ کی سفارش کریں گے، اللہ تمہارا مسئلہ حل کر دے گا. اور یہ لوگ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی پرستش کرتے ہیں جو نہ ان کا کچھ بگاڑ ہی سکتی ہیں اور نہ کچھ بھلائی کر سکتی ہیں، اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اللہ کی بارگاہ میں آپ کی سفارش کریں گے، اللہ تمہارا مسئلہ حل کر دے گا. کہ یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کرنے والے ہیں. کہہ دو کیا تم اللہ کو ایسی چیز بتاتے ہو جس کا وجود اسے نہ آسمانوں میں معلوم ہوتا ہے اور نہ زمین میں؟ وہ پاک ہے اور اس کی شان ان کے شرک کرنے سے بہت بلند ہے. بھلا کون بے قرار کی التجا قبول کرتا ہے جب وہ اس سے دعا کرتا ہے، اور کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، اور کون تم کو زمین میں اگلوں کا جانشین بناتا ہے؟ یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے. تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں، مگر تم بہت کم غور کرتے ہو. بھلا کون تم کو جنگل اور دریا کے اندھیروں میں رستہ بتاتا، اور کون ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے؟ یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے. تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں. یہ لوگ جو شرک کرتے ہیں اللہ کی شان اس سے بلند ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر پیچھے تھا. آپ نے فرمایا، اے لڑکے، بے شک میں تمہیں چند اہم باتیں بتلا رہا ہوں. تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، وہ تمہاری حفاظت فرمائے گا. تم اللہ کے حقوق کا خیال رکھو، اسے تم اپنے سامنے پاؤ گے. جب تم کوئی چیز مانگو تو صرف اللہ سے مانگو، جب تم مدد چاہو تو صرف اللہ سے مدد طلب کرو. اور یہ بات جان لو کہ اگر ساری امت بھی جمع ہو کر تمہیں کچھ نفع پہنچانا چاہے تو وہ تمہیں اس سے زیادہ کچھ بھی نفع نہیں پہنچا سکتی جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے. اور اگر وہ تمہیں کچھ نقصان پہنچانے کے لیے جمع ہو جائے تو اس سے زیادہ کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے. قلم اٹھا لیے گئے اور تقدیر کے صحیفے خشک ہو گئے ہیں. جامع ترمذی حدیث نمبر 2516. یہ حدیث صحیح ہے. یہ دل میں ارماں ہے طیب پونے، مزار اقدس پہ جا کے ایک دن سناؤں ان کو. کس کو؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور اے پیغمبر، جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو انہیں معلوم ہو کہ میں تو تمہارے پاس ہی ہوں. جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں. تو ان کو چاہیے کہ میرے حکموں کو مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ نیک رستہ پائیں. مسیح ابن مریم تو ایک پیغمبر ہی تھے. ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے تھے، اور ان کی والدہ مریم اللہ کی ولی اور سچی فرما بردار تھیں. دونوں انسان تھے اور کھانا بھی کھاتے تھے. دیکھو ہم ان لوگوں کے لیے اپنی آیتیں کس طرح کھول کھول کر بیان کرتے ہیں. پھر یہ دیکھو کہ یہ کدھر الٹے جا رہے ہیں. کہو کہ تم اللہ کے سوا ایسی چیز کی کیوں پرستش کرتے ہو جس کو تمہارے نفع اور نقصان کا کچھ بھی اختیار نہیں، اور اللہ ہی سب کچھ سنتا ہے، جانتا ہے.